ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تسعهم بأموالكم ولكن تسعهم بأخلاقكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه المسلم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask for help, each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. The primary aim of education of Quran and Sharia is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development, cultural society and villages and cities. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshwara Adi Purusha Aparampara Alleka Purusha Namaha Narashan Samvajinam Vajanni Shaidiram Pushanam Sanmairim He Ratham na Durgadavasava Sudanavo Vishwasammano Ahanso Nishpiparta Nakiras Parvinanti Vartani Adabdhani Varunas Savartani Asmallam Hutwa Allo Surya Sarva Nakshatra Om Purnamidaha Purnamidam Purnat Purnamaduchyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Om Shanti Om Shanti. جناب صدر جلسہ اور اسٹیج پر معزز علماء کرام اور سامعین تشریف فرما ہمارے سماج کے محترم سامعین اور پنڈال میں تشریف فرما ہماری سماج کی ماں اور بہنوں، تعلیمی بیداری کے عنوان سے یہ کانفرنس منعقد کی گئی۔ بہت پہلے یہ تاریخ طے کی گئی تھی آپ کے اس جلسے کی، آپ کے اس عنوان پر اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے اراکین جلسہ کا اور ہمارے نوجوانوں کا کافی محنت اور انتھک کوشش کے بعد انہوں نے ایک خوبصورت سا پروگرام منعقد کیا۔ میرے بھائیوں، عنوان آپ کے جلسے کا بہت اچھا،
تعلیمی بیداری، یہ ایک ایسا عنوان ہے، اس پر صرف جلسہ یا کانفرنس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اور 2 قدم آگے بڑھ کر ہمیں اس عنوان پر تحریک قائم کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا عنوان اور ٹاپک ہے کہ ہم کسی بھی باطل کا، کسی بھی فرقہ پرست طاقت کا ہم تیر تلوار سے، پروٹیسٹ، احتجاج کے ذریعے سے ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مگر یہ ایجوکیشن کا، تعلیم کا ایک ایسا میدان ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے کہ ہم اس تعلیم کے ذریعے سے بہت آسانی سے، بہت ہی آسانی سے ہم باطل طاقت کا ہم مقابلہ کر سکتے، ہم اپنے حق حقوق کو ہم لے سکتے، ہم اپنے سچا ہونے کو بھی ہم ثابت کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ مسلمان، آپ اسلام مذہب کو فالو کرتے، آپ کا اعتماد، آپ کا وشواس، آپ کا یقین ایک اللہ کی ذات پر ہے، اور آپ جس کتاب کو مانتے ہیں، جس کتاب کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہے قرآن پاک، وہ ہے احادیث رسول، مگر دوسروں کو کیسے بتائیں گے کہ یہ بہتر کتاب ہے؟ ہم جس شریعت پر چل رہے ہیں وہ شریعت محمدی، ہم احادیث رسول، ہم ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ کے اندر جب تک جانکاری نہیں ہوگی، جب تک آپ اپنے قرآن کو نہیں جانیں گے، اپنی شریعت کو نہیں پہچانیں گے، تو یو آر دیٹ ٹائم ہیلپ لیس، یو کان explain about your Quran and Sharia in front of any disbeliever, any pagans, any mushrik person۔ آپ کسی بھی انسان کے سامنے اپنے قرآن کو، اپنی شریعت کو اور اپنے اسلام کے نظام کو، اللہ کی وحدانیت کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کو آپ ان کے سامنے آپ کلیریفائی نہیں کر پائیں۔ اسی لیے یہ تعلیمی بیداری اتنا اچھا عنوان اور اتنا اچھا پلیٹ فارم کہ آپ کے بیچ آپ قرآن کے تعلق سے، شریعت کے تعلق سے کسی بھی فیلڈ میں جب تک آپ کے پاس اس فیلڈ کا جانکاری آپ کو نہیں ہے تو آپ کچھ بھی کسی کو نہیں بتا پائیں۔ آدمی کسی بھی فیلڈ میں سکسیس جبھی ہوتا ہے جب اس کو اس فیلڈ کے بارے میں جانکاری حاصل ہو۔ میرے نوجوان ہیں یہاں پر، بڑا طبقہ نوجوانوں کا ہے، اگر انہیں پکچر دیکھنا ہو، انہیں فلم دیکھنا ہو، تو جب تک وہ، میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ان کو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آئے۔ اگر کوئی نوجوان ہے وہ فلم دیکھنا چاہتا ہے، وہ نئی فلم ریلیز ہوئی ہے، جمعے کے دن ریلیز ہوتی ہے فلم آپ کے بھارت میں، کیوں ریلیز ہوتی ہے جمعے کے دن؟ سنڈے کو بھی فلم ریلیز ہو سکتی، سنڈے اتوار کے دن، اس دن تو چھٹیاں ہوتی، مگر اس دن پکچر ریلیز نہیں کی جاتی، جمعے کے دن کی جاتی۔ ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے جمعے کے دن فلم ریلیز کرنے کا، وہ یہ کہ جمعے کے دن جب پکچر ریلیز ہوتی ہے تو ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ and they are waiting for the release any pictures، وہ کسی بھی فلم کے ریلیز ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر وہ نوجوان اگر کسی ہیرو کا فین فالوور ہے یا کسی بھوجپوری ہیرو کا اس کو چاہتا ہے تو وہ انتظار کرتا ہے کہ فلاں صاحب کا ایک پکچر ریلیز ہونے والی ہے، وہ فلم ریلیز ہوگی، اس لیے وہ انتظار میں رہتا ہے کہ فلاں ہیرو ہے اور فلاں ڈائریکٹر ہے، فلاں پروڈیوسر ہے اور فلاں سنگر ہے،
جب اس کو جانکاری ہوتی ہے تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ وہ انتظار کرتا ہے کہ کب جلدی سے وہ پکچر ریلیز ہو، وہ فلم ہال کے اندر جائے اور وہ اس فلم کا درشن کرے، وہ اس کو واچ کرنے کے لیے بالکل بے چین رہتا ہے۔ جانکاری ہے تو تڑپ لگی ہوئی ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، وہ مہینوں سے انتظار کرتا ہے، اور جمعے کے دن جب فلم ریلیز ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا شو 12 سے 3، 3 سے 6، 6 سے 9 اور 9 سے 12۔ 9 سے 12 کا مطلب شاید نائٹ شو اس کو بولتے ہیں، کہیں کہیں پر صبح بھی 9 سے 12 چلاتے ہیں لوگ، لیکن عموماً فلم شو کی جو قوانین، ان کے جو نظام ہوتا ہے، وہ 12 سے لے کر 3 بجے فرسٹ شو مانا جاتا ہے۔ ہم لوگ جب اتر پردیش میں پڑھتے تھے تو ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہوتے تھے کہ وہ جمعے کی نماز چھوڑ کر وہ 1 مہینے سے تذکرہ کرتے تھے کہ اس بار سلمان خان کی فلم ریلیز ہونے والی، اس بار سنی دیول صاحب کی غدر ریلیز ہونے والی، اسی لیے وہ 1 ہفتہ پہلے ٹکٹ کاٹ کر رکھتے تھے اور جمعے کی نماز چھوڑ کر وہ جا کر فلم ہال میں گزارتے تھے۔ جمعے کی نماز سے مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے جمعے کے دن پکچر ریلیز کی جاتی تاکہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جمعے کی نماز سے محروم ہو جائے۔ یہ مقصد ہے جمعے کے دن فلم کو ریلیز کرنے کا۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ جا کر پوچھئے وینس والوں سے، ٹی سیریز والوں سے، دنیا کی سب سے مہنگی پکچر اگر کوئی بناتا ہے تو اس کمپنی کا نام مارولز ہے، جو امریکہ اور لندن میں یہ کمپنی پائی جاتی۔ ان کی ایک پکچر کئی ارب اور کئی خرب کی ہوتی۔ ان سے جا کر پوچھئے کہ وائی ڈو یو ریلیز دا پکچر آن فرائیڈے، واٹ از ریزن، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہمارا مقصد کیا، صرف مسلمانوں کو جمعے کی نماز سے کاٹنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے وہ جمعے کے دن پکچر ریلیز کرتے۔ میرے بھائیو، تو خیر پکچر کے بارے میں جانکاری ہو، ابھی کچھ دنوں پہلے، 1.5 سال پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی تھی، ان کا نام شاید تھا تھور، THORE، تھور۔ وہ وہی ہالی ووڈ وغیرہ کی کہیں کی بنی ہوئی تھی، تو کم سے کم 6 مہینہ پہلے اس کا ٹریلر ریلیز کیا گیا تھا۔ تو ہمارے کئی سارے ایسے بچے اسکول کے جو اس ٹریلر کو دیکھتے اور اس انتظار میں تھے کہ کب یہ ریلیز ہو تو ہم پورنیہ میں جا کر کے پہلے شو دیکھیں۔ انہیں کبھی یہ شوق نہیں ہوا کہ ہم پورنیہ میں جا کے جمعے کی نماز ادا کریں، ہم ارریا میں جا کر جمعے کی نماز ادا کریں، یہ تڑپ کبھی نہیں دیکھی جاتی۔ لیکن پکچر تھور ریلیز ہو تو ہم جناب سب سے پہلے جا کر پہلے شو میں ہم جا کر پورنیہ میں اور AC ڈیلکس کی ٹکٹ کاٹ کر ہم جا کر اس پکچر کا درشن کریں۔ وہ تڑپ ہوتی، جانکاری تھی کہ اس تھور پکچر میں کیا کیا ہے، اس کے اندر میں سارے سپر ہیروز کو جمع کیا گیا تھا، یا کوئی شکتی والا سپر پاور والا ہوتا ہے جس کے اندر سپر شکتی ہوتی ہے، وہ ہتھوڑے سے وہ چنگاری پیدا کرتے ہیں، اور یہی تڑپ ان نوجوانوں کو تھی دیکھنے کے۔ تھوڑی بہت جانکاری تھی تو للک بڑھ گئی دیکھنے کی۔ تو جس چیز کو انسان جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کے لیے بے چینی بڑھ جاتی ہے اور اس کو صحیح طور پر ایکسپلین کر پاتا۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، جس ملک میں آپ بستے ہیں یہاں ایک ماتر کیول ایک راستہ ہے تعلیم کا۔ آپ اس میدان سے، اس راستے سے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ اور کوئی دوسرا یا تیسرا راستہ بالکل نہیں آپ کے بھارت کے اندر کہ آپ اپنے حق حقوق کو لے سکیں۔ کون سا اور راستہ ہے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا ہم تعلیم کے ذریعے سے اپنا حق کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ کو میں بتاؤں گا، آپ کو میں سمجھاؤں گا۔